تو جب گھی سیدھی انگلیوں سے نہ نکلے تو پھر انگلیاں ٹیڑھی کرنی پڑتی. شرافت کے ساتھ ان کو بڑا سمجھایا گیا، محبت اور پیار کے ساتھ ان کو بہت کہا گیا، لیکن یہ بات نہیں مانتے. جب نہیں مانتے تو پھر دوسری طرح سمجھانا پڑتا. وہ پنجابی میں ہم کہتے ہیں جی فلاں آدمی پھٹ گیا کھا پی کے. تو ان کی صورتحال یہ تھی کہ مال غنیمت ملا اور دیگر ان کو سہولیات ملی، اور اب یہ جو ہے وہ اسلام کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. بالکل قسم پرسی کی صورتحال ہے ان کی، اور بمشکل گزارا ہو رہا ہے، زندگی بڑی مشکل سے چل رہی ہے. اسلام آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کے جانوروں میں بھی برکتیں آ جاتی ہیں. جو جانور دودھ نہیں دیتے تھے وہ بھی دودھ دینا شروع کر دیتے ہیں. جن درختوں کو پھل نہیں لگتا تھا ان کو پھل لگنا شروع ہو گیا. ان کے گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکتیں عطا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ توبہ کی 73 نمبر آیا مبارکہ اور 10واں رکوع شروع کر رہے ہیں ہم سورہ توبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. منافقین کا تذکرہ بڑی تفصیل سے ہم نے پڑھا ہے. کفار کے حوالے سے متعدد آیات میں بیان ہم نے پڑھا. اس طرح انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا، تنگ کیا. حضور نے ہمیشہ حلم اور بردباری کے ساتھ ان کا سامنا کیا اور کوشش فرمائی کہ یہ ایمان کی طرف آئیں، لڑائی جھگڑے کی طرف اور دنگا و فساد کی طرف نہ آئیں. کفار سے مقابلے ہوئے، غزوہ بدر، احد، خندق. یہ جو منافقین ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر میں شامل رہے، حضور کے ساتھ لگے رہے. بار بار ان کو سمجھایا گیا، بار بار بتایا گیا، قرآن کی آیات نازل ہوئیں اور ان کو سمجھایا، لیکن اس کے باوجود بھی باز نہ آئے. اب حکم ہوا کہ محبوب اب بس ان کے خلاف اب جہاد کر رہے ہیں. جب یہ اپنی سازشوں سے باز نہیں آتے اور ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ نے کافی حد تک ان سے نرمی، محبت، پیار، یعنی آپ دیکھیں کہ فتح مکہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر کیا. فتح مکہ کے بعد پھر آیات یہ نازل ہوئی، بس اب ان کے لیے نرمی چھوڑ دیں اور اب ان کے ساتھ سختی کریں. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار، کافروں سے جہاد کیجئے، والمنافقین، اور منافقین کے ساتھ، واغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجئے. اب نرمی کے ساتھ یہ نہیں سمجھ رہے. تو جب گھی سیدھی انگلیوں سے نہ نکلے تو پھر انگلیاں ٹیڑھی کرنی پڑتی. شرافت کے ساتھ ان کو بڑا سمجھایا گیا، محبت اور پیار کے ساتھ ان کو بہت کہا گیا، لیکن یہ بات نہیں مانتے. جب نہیں مانتے تو پھر دوسری طرح سمجھانا پڑتا. وَمَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. یعنی دنیا میں بھی ان کے لیے خیر کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ خیر کی طرف آئے نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، حضور سب کچھ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ سازشیں کرنے سے باز نہیں آ رہے. وبئس المصیر، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے وہ جو جہنم ہے، جو ان کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ ہوگا. تو وہ بہت بڑی جگہ ہے جہاں انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. اب یہ اپنے عمل سے بھی اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے، خفیہ خفیہ، اور باتیں بھی بڑی عجیب عجیب کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف طرح سے بات کرتے. صحابہ کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلصین تھے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور دیگر جانثاران مصطفیٰ، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارہ ابرو پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنی جانیں ہاتھوں پہ رکھ کے حاضر ہو جاتے. تو ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں، اور پھر جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو قسمیں کھا جاتے ہیں. نہیں، اللہ کی قسم ہم نے تو بات کی نہیں ہے، ہم سے قسم لے لیں، ہم قسم کھانے کے لیے تیار ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب یہ باتیں کرتے ہیں، اور یہ کفر کی باتیں، آپ کی گستاخی کی باتیں، اور دیگر اہل ایمان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. یحلفون باللہ ما قالوا، یہ اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں. یحلفون باللہ، اللہ کا حلف، قسم کھاتے ہیں. ما قالوا، انہوں نے نہیں کہا. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ،
انہوں نے کفر کی بات کی ہے، انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کے کلمات کفر کے کلمات ہوتے اور یہ باتیں کرتے ہیں اس حوالے سے. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور یہ اپنے اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے، یعنی ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لیا لیکن اس کے باوجود پھر انہوں نے کفر کو اختیار کیا ہے اور باتیں بھی ایسی کرتے ہیں کہ بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ کافر ہے نا جی، تو اس کا پتہ ہے کہ یہ کافر ہے، اور منافق جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ وہ اندر سے جڑیں کاٹے، تو وہ زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. فرمایا گیا انہوں نے اسلام کے بعد کفر کیا. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے ارادہ کیا اس چیز کا جس کو یہ پا نہیں سکے. بعض روایات میں آتا ہے کہ 12 منافق تھے، انہوں نے پروگرام بنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے ہیں، تو جب یہ فلاں گھاٹی پر جائیں گے نا تو ہم ان کو وہاں پر پکڑ لیں گے، 1-2 ساتھی ان کے ساتھ ہوں گے، ہم زیادہ لوگ ہوں گے اور وہاں اوپر گھاٹی کے اوپر سے ان کو دھکا دیں گے اور نیچے گرا دیں. اب یہ نقاب پوش یہ 12 لوگ نقاب کر کے اور اپنی تیاری کر کے وہاں چلے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 صحابہ، ایک حضور ہیں اور ایک حضرت ہے حذیفہ بن یمان ہے اور ایک اور ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھاٹی پر پہنچے تو یہ نقاب کیے ہوئے تھے، باہر آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باتیں کرنے لگے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جلال دکھایا تو حضور کی اللہ نے ہیبت اتنی عطا فرمائی اور جلال آپ کا اتنا، جب انہوں نے دیکھا تو ڈر کے بھاگ گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے صحابہ سے پوچھا، حضرت حذیفہ سے پوچھا، حذیفہ پہچانا ان کو، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا حضور انہوں نے تو نقاب کیا ہوا تھا، چہرے چھپے ہوئے تو ہم نہیں پہچان سکے. حضور نے فرمایا کہ یہ منافق اور یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں. اور یہ پھر اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں دعائے بد فرمائی، ان کے خلاف دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خود ہی پوچھے. تو مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان اور تنگ کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے. اور پھر قسمیں کھا کر کہتے کہ نہیں نہیں نہیں، ہم نے تو کوئی بات نہیں کی، نہ کوئی بات کیا ہے، نہ کوئی اس طرح کی غلط عمل کیا ہے. وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ، اور ان کو برا نہیں لگا سوائے یہ بات، یعنی ان کو بری نہیں لگی، صرف یہ بات بری لگی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیا. اغناهم اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے غنی کر دیا ہے، من فضلہ، اپنے فضل سے. دیکھیں یہ بالکل قسم پرسی کی صورتحال ہے ان کی، اور بمشکل گزارا ہو رہا ہے، زندگی بڑی مشکل سے چل رہی ہے. اسلام آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کے جانوروں میں بھی برکتیں آ جاتی ہیں. جو جانور دودھ نہیں دیتے تھے وہ بھی دودھ دینا شروع کر دیتے ہیں. جن درختوں کو پھل نہیں لگتا تھا ان کو پھل لگنا شروع ہو گیا. ان کے گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکتیں عطا فرمائیں. اور پھر جب جہاد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے پھر مال غنیمت آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو مال غنیمت بھی عطا فرماتے ہیں. اور اب یہ جو ہے نا وہ مالی اعتبار سے بھی بہتر ہو گئے ہیں. وہ پنجابی میں ہم کہتے ہیں جی فلاں آدمی پھٹ گیا کھا پی کے، تو ان کی صورتحال یہ تھی کہ مال غنیمت ملا اور دیگر ان کو سہولیات ملی، اور اب یہ جو ہے وہ اسلام کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا پر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان پر کرم نوازی فرمائی وہ ان کو پسند نہیں آئی. ان کو اچھا نہیں لگا کہ حضور نے جو بھی ان کو عطا فرمایا تو وہ ان کی جو پریشانی کی صورتحال سی اس کے نکل آئے. یہاں دیکھیے اغناہم اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے غنی کر دیا، من فضلہ، اپنے فضل سے. یہ اسی مفہوم کی آیت مبارکہ پیچھے بھی گزری ہے. اللہ اور اس کے رسول نے غنی کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی نسبت ہے غنی کرنے کی، اللہ نے اپنی طرف بھی نسبت کی ہے اور اپنے پیارے رسول کی طرف بھی کی ہے. اور آگے من فضلہ ہی فرمایا، ایک فضل، من فضلہ ما نہیں فرمایا، 2 فضل نہیں ہے. یعنی اللہ اور اس کے رسول کا فضل جو ہے وہ ایک ہی فضل ہے. اللہ بھی فضل فرماتا ہے اور اللہ کے رسول بھی اللہ نے عطا فرمایا ہے، وہ اس سے فضل فرما رہے ہیں. تو اس سے آیا مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو دو نہ کریں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہربانیاں، جو حضور کے پاس انعامات ہیں، وہ اللہ کے دیے ہوئے انعامات ہیں، اور حضور علیہ السلام کے پاس جو فضل ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا فضل ہے. اس لیے اس کو یہ دو فضل نہیں ہے. اور پھر اللہ بھی غنی فرما رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی غنی فرما رہے ہیں. تو یہ کوئی نعوذ باللہ کوئی شرک یا
کوئی غلط بات نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف غنا کی نسبت اس آیہ مبارکہ میں کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف کسی کی پریشانی کو دور کرنے کی نسبت کی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ قادر مطلق ہے، اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ ساری چیزیں اور اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اللہ عطا فرماتا ہے اپنے اختیار سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا ہے، اور حضور جو عطا فرماتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مہربانی ہے یا حضور کا کرم ہے یا حضور کا فضل ہے، تو نعوذ باللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو قرآن کی اس آیت کے بالکل عین موافق ہے۔ اللہ کا فضل بھی ہے اور اللہ کے رسول کا فضل بھی۔ ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ فإن یتوبوا یک خیرا لہم، اور اگر یہ توبہ کر لیتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اپنی ان کارستانیوں سے باز آ جاتے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقت کا معاملہ کیا، اگر اس سے توبہ کر لیتے تو بہتر ہوتا۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ پھیریں گے، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور زمین میں ان کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی ان کو پناہ دینے والا ہوگا، کوئی بھی نہیں ملے گا۔ جب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ انہوں نے دشمنی مول لی ہے، توبہ نہیں کرتے، روگردانی کرتے ہیں اور اپنی دشمنی پر کاربند رہتے ہیں اور اس پر اکڑے رہتے ہیں، تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی اب یہ برداشت کریں، اور اللہ جس سے ناراض ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے ناراض ہوں گے، اس کے لیے عذاب ہے، اور عذاب دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے، اور پھر کوئی بھی ان کو بچانے والا نہیں ملے گا، نہ ہی کوئی بڑا چودھری ملے گا، نہ کوئی سردار ملے گا، اللہ کی بارگاہ میں بچانے والی کوئی نہ ہستی نہ چیز، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اگر پناہ مل سکتی ہے تو وہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مل سکتی ہے، وہاں آئیں، حضور سے معافی مانگیں، جو حضور کے ساتھ غداری کی ہے اس سے اپنی توبہ کروائیں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کھڑے رہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کا حامی و مددگار ہوگا، اور بہتر بھی ان کے لیے یہی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر دنیا و آخرت کے عذاب کے لیے تیار رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔